نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین حضرات، تذکرہ چل رہا ہے سورۃ الکہف کی تفسیر کا۔ گزشتہ آیات میں اس بات کا ذکر ہو رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے تکبر کو بالکل پسند نہیں کیا ہے۔ مشرکین مکہ نے بھی اپنے تکبر کی وجہ سے، مال و دولت پر گھمنڈ کی وجہ سے غریبوں کی سنگت میں بیٹھنے سے انکار کیا تھا، اور بنی اسرائیل کے جو دو شخصوں کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، ان میں سے کافر اور مشرک نے بھی گمراہی کا راستہ مال و دولت کی لالچ اور گھمنڈ اور تکبر کی وجہ سے اپنایا تھا۔ جب تکبر کا ذکر چل رہا ہے، اسی ضمن میں اللہ رب العزت نے شیطان کا واقعہ بھی بیان فرمایا، اس لیے کہ شیطان نے بھی اللہ رب العزت کا حکم ماننے سے تکبر کی وجہ سے منع کیا تھا۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے دربار سے بھگا دیا، وہ مردود ٹھہرا۔ اللہ تعالیٰ اس کے اس ذکر سے اپنے بندوں کو یہ ہدایت دینا چاہتے ہیں کہ شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا، شیطان کی پیروی اختیار کرنا، تو جو انجام شیطان کا ہے وہی انجام اس کے اتباع کرنے والوں کا بھی ہوگا۔ ایمان والے بندوں کو چاہیے ہدایت اور اسلام والا راستہ اپنائیں اور اپنے مالک و خالق کی اطاعت و فرمانبرداری بجا لائیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کا سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ کون سا سجدہ تھا؟ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ سجدوں کی دو قسمیں ہیں، ایک عبادت والا سجدہ، ایک تعظیمی سجدہ۔ عبادت والا سجدہ اگر کوئی کسی کے سامنے کرے گا تو کافر ہو جائے گا، اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ اور تعظیمی سجدہ، کسی کی تعظیم کے لیے کسی کے سامنے جھکنا اور سجدہ کرنا، یہ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تک پہلے نبی کی امتوں کے لیے یہ چیز حلال تھی۔ یعنی تعظیمی سجدے کی اجازت پہلے نبی کی امتوں کو تھی، اللہ کے نبی کی امت میں اس سجدے سے بھی انکار کر دیا گیا، منع کیا گیا۔ اس لیے اگر کوئی کسی کے سامنے، کسی پیر یا کسی ولی کے سامنے تعظیمی بھی سجدہ کرے تو فقہاء کرام نے لکھا ہے کافر تو نہیں ہوگا، لیکن گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے۔ تو فرشتوں کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ آدم کا سجدہ کرو، شیطان کے علاوہ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ قرآن پاک میں دوسرے مقام پر ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، سجدہ کرنے سے انکار کیا، تکبر کیا اور کافرین میں سے ہو گیا، کافروں میں سے ہو گیا۔ اور دلیل و حجت یہ دینے لگا، انا خیر من، میں آدم سے بہتر ہوں، اپنے آپ کو بہتر سمجھنے لگ گیا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں بہتر اس لیے ہوں، اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے بنایا، اور آگ مٹی سے افضل ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ شیطان بہت بڑا عابد بھی تھا
اور بہت بڑا عالم بھی تھا اور عارف بھی تھا، علم بھی بہت زیادہ رکھنے والا، عبادت بھی اس نے اللہ تعالیٰ کی بہت کی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو اچھے سے پہچاننے والا بھی تھا۔ بس ایک عین کی کمی تھی کہ عاشق نہیں تھا۔ عاشق ہوتا تو سمجھتا کہ حکم دینے والا کون ہے۔ عاشق تو اپنے معشوق کا ہر حکم ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں بغیر چوں چرا کے۔ کس کا حکم ہے؟ کس نے بات کا حکم دیا ہے؟ میرے معشوق نے۔ اگر بندہ یہ سمجھ لے کہ یہ حکم کس کا ہے، حکم کی اہمیت کیا ہے، تو یہ بھول جائے گا میں کتنا بڑا ہوں، میرا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ سمجھانے کے لیے چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ کتابوں میں لکھا ہے سلطان محمود کی خدمت میں ایاز جو اس کا وزیر تھا، درباری تھا، بڑا ہی چہیتا، بادشاہ کو اس سے کچھ خاص لگاؤ تھا، تعلق تھا اس کی عقل مندی اور سمجھداری کی وجہ سے۔ دوسرے وزیروں کو جلن ہونے لگی کہ جمعہ 4 دن ہوئے ہیں اس کو آئے ہوئے، اور یہ تو بادشاہ کا نور نظر بن گیا ہے، ایسے اس کے اندر سرخاب کے کون سے پر لگے ہوئے ہیں کہ بادشاہ جتنی توجہ اس کی طرف کرتا ہے ہماری طرف نہیں کرتا۔ کیا وجہ؟ وزیروں نے بادشاہ سے جا کر کے کہا۔ بادشاہ نے کہا اس کا جواب میں تمہیں دوں گا۔ یہ بات کہہ کر بات ختم ہو گئی۔ مہینے 2 مہینے کے بعد جب بادشاہ نے محسوس کیا کہ ان کے ذہنوں سے یہ سوال غائب ہو گیا ہوگا، بھول گئے ہوں گے، تب بادشاہ نے اپنے سارے وزیروں کو بلایا اور کہنے لگے اپنے خزانے سے ایک قیمتی ہیرا منگوایا گیا۔ بادشاہ نے ایک وزیر کو دیا کہ اس کو توڑ دو۔ وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، اتنی بڑی گستاخی ہم نہیں کر سکتے، یہ آپ کے خزانے کا نایاب ہیرا ہے، آپ کے خزانے کی شان ہے، ہم آپ کے خزانے کی شان کو ختم نہیں کر سکتے۔ توڑنے سے انکار کر دیا۔ سارے وزیروں نے عذر کر دیا۔ آخر میں محمود نے ایاز سے کہا ایاز یہ ہیرا توڑ دو۔ ایاز نے پتھر اٹھایا اور اس کے اوپر مار کر فوراً اس کو چورا چورا کر دیا۔ اب وزیروں نے ہنگامہ شروع کر دیا، کتنا گستاخ ہے، اس دیہاتی کو اتنا بھی معلوم نہیں ہے کہ کتنی قیمتی چیز کا اس نے نقصان کیا۔ بادشاہ نے پوچھا ایاز تم نے یہ ہیرا کیوں توڑ دیا؟ ایاز نے بڑا پیارا ہی جواب دیا، کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت میرے سامنے 2 ہی راستے تھے، یا تو اس قیمتی ہیرے کو توڑ دیتا اور آپ کے حکم کی نافرمانی کرتا، یا آپ کا حکم بجا لاتا اور اس قیمتی ہیرے کو توڑ دیتا۔ میری نگاہوں میں آپ کا حکم اس جیسے 1000 ہیرے جواہرات سے زیادہ قیمتی ہے، اس لیے میں نے آپ کا حکم نہیں توڑا، اس ہیرے کو توڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ بندے کے سامنے بھی اللہ رب العزت کے ساتھ بندے کا تعلق بھی اسی طریقے کا ہونا چاہیے کہ اللہ کے حکم کے آگے دنیا جہان کے حکموں کو توڑ دے، لیکن اپنے مالک و خالق کے حکم کو نہ توڑے اور کہے یہ کس کا حکم ہے؟ پروردگار عالم کا حکم ہے۔ تو شیطان نے یہ نہیں سمجھا، حالانکہ بہت بڑا عبادت گزار تھا۔ 7ویں صدی عیسوی کے 7ویں صدی ہجری کے جو ایک بزرگ گزرے ہیں خواجہ شمس الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ، وہ لکھتے ہیں کہ شیطان نے اللہ رب العزت کی عبادت 7 لاکھ سال تک کی ہے۔ 7 لاکھ سال تک اپنی عبادتوں کی وجہ سے اتنا مقبول ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا ہوا تھا کہ چاہے دنیا میں رہے، زمین پر رہے، آسمانوں میں رہے۔ فرشتوں کے ساتھ اس کی اٹھک بیٹھک تھی، وہیں رہتا تھا، فرشتوں کا معلم کہلاتا ہے۔ لیکن اللہ کے حکم کی عدولی کی وجہ سے، اللہ کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے مردود ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار سے نکال دیا۔ اسی کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان من الجن ففسق عن امر ربی، جنات میں سے تھا، اللہ رب العزت کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ جہاں جہاں پر بھی آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو الفاظ ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، فرشتوں سے ہم نے یہ کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اور شیطان ابلیس تو جناتوں کی قبیل سے تھا، اس کو تو حکم ملا ہی نہیں تھا۔ یہ تو بڑی ناانصافی کی بات ہے کہ حکم فرشتوں کو ہو رہا ہے اور پکڑ شیطان کی ہو رہی جو فرشتوں میں سے بھی نہیں ہے۔ اس اعتراض کا جواب قرآن پاک کی ایک آیت سے سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری جگہ پر کہ شیطان سے اللہ تعالیٰ نے کہا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کس چیز نے تجھے روکا اس بات سے کہ میں نے تجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، کس چیز نے تجھے منع کیا، روکا جب تمہیں میں نے سجدہ کرنے کا حکم دیا؟ تو اسے پتہ یہ چلتا ہے کہ فرشتوں کے ساتھ ساتھ میں شیطان کو بھی سجدہ کرنے کا حکم تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي، کیا تم لوگ شیطان کو، اس کی ذریت کو، اس کے متبعین کو، اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو میرے علاوہ؟ یعنی تمہاری دوستی اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے، اس کے بجائے تم شیطان اس کے پیروکاروں کے راستے پر چل رہے ہو، اس سے دوستی نبھا رہے ہو۔ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ اور یہ بات قرآن پاک میں جگہ جگہ پر اللہ تعالی نے فرمائی ہے کہ وہ تمہارا دشمن ہے، عدو مبین، کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بات کی قسم کھائی ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو راہ راست سے ہٹا کر کے ہی رہے گا۔ اس لیے جو اس کے پیروکار ہیں، اس کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، وہ شیطان کے متبعین ہیں، گمراہ لوگ ہیں، اسی کے بتائے پر راستے پر چلنے والے لوگ۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو اس بات کی خبر دی ہے کہ میں تجھے اور تیری اتباع کرنے والوں کو جہنم کے اندر بھر دوں گا۔ اور شیطان کتنا ہی خیر خواہی کا کام کسی انسان کے ساتھ کر لے، حقیقت میں وہ خیر خواہی نہیں ہو سکتی، اس کے پیچھے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد چھپا ہوا ہوتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے ایک اللہ والے تھے، دیوار کے کنارے چارپائی لگا کر کے سو رہے تھے۔ ایک شخص بھاگتا ہوا آیا اور ان کو جلدی سے اٹھایا، اٹھو دیوار گرنے والی ہے۔ وہ جلدی سے وہاں سے اٹھے اور بھاگے، 2 قدم ہی چلے تھے، دیوار دھم سے گر گئی۔ اس بندے کو سینے سے لگا لیا، تو فرشتہ بن کے میرے لیے آیا ہے، 2 سیکنڈ لیٹ ہو جاتا تو میں دیوار میں دب کر کے مر جاتا، کون ہو تم؟ کہنے لگا اپنے کام سے کام رکھو، میرے بارے میں مت پوچھو۔ جب اس نے اصرار کیا ان صاحب نے تو کہنے لگا میں شیطان ہوں، ابلیس ہوں۔ تو کہنے لگا ایسا نہیں ہو سکتا، تو کوئی مر رہا جلدی سے اس کو مار دے، زندوں کو تو مار دے، تو بچانے کب سے آ گیا، جان کب سے بچانے لگ گیا؟ کہنے کا معاملہ یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو انسان دیوار کے نیچے دب کر مر جاتا ہے اس کی شہادت کا مقام اس کو ملتا ہے، شہادت کی موت مرتا ہے، اور شہادت بڑا اونچا مقام ہے۔ اس لیے میں نے سوچا دیوار میں دب کر کہیں شہادت کی موت تمہیں نہ مل جائے، اپنی موت مرو اور شہادت کی موت سے محروم رہو۔ یہ تو معاملہ شیطان کا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بئس للظالمین بدلا، ظالموں کے لیے بہت برا بدلہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم شیطان اس کی اتباع کرنے والوں کو ہاؤ باؤ دیتے ہو، اس کی باتیں مانتے ہو، اس کے راستے پر چلتے ہو، حالانکہ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، میں نے ان لوگوں کو زمین و آسمان کی پیدا کرنے کے وقت میں موجود نہیں کیا تھا، حاضر نہیں کیا تھا۔ مجھے تو ان کی بالکل ضرورت نہیں ہے کہ میں جب کائنات کی تخلیق کر رہا تھا، پیدا کر رہا تھا، آسمان و زمین بنا رہا تھا، تو ان کو اپنے مشورے کے لیے رکھا ہو میں نے، یا اپنی کائنات کے نظارے ان کو دکھلانے کے لیے رکھا ہو، میں نے تو ان کو اس وقت میں موجود نہیں کیا تھا۔ ولا خلق انفسہم، اور خود جب ان کو پیدا کیا تھا اس وقت بھی ان کو موجود نہیں کیا تھا کہ ان سے مشورہ لیتا کہ دیکھو میں کیسے بنا رہا ہوں، یا اپنے بنائی ہوئی چیز کی تصدیق ان سے کرواتا۔
وما كنت متخذ المضلین عضدا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں ہوں میں گمراہ لوگوں کو اپنا راہ راست، اپنا دست بازو بنانے والا، مددگار بنانے والا، اپنا بازو بنانے والا نہیں ہوں۔ ویسے تو مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر بالفرض کسی کو میں اپنا بازو بناتا، مددگار بناتا، تو پھر گمراہ لوگوں کو کیوں بناتا؟ ایمان والے بندوں کو، ہدایت یافتہ لوگوں کو بناتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اور اس دن یعنی قیامت کے دن ہم کہیں گے مشرکوں سے، کافروں سے کہ آواز دو اپنے ان شریکوں کو جن کے بارے میں دنیا میں تمہارا گمان تھا کہ وہ تمہاری حاجت روائی کرتے ہیں، تمہاری مدد کرتے ہیں، مشکلات سے تمہیں نکالتے ہیں، تمہیں بیماری میں شفا دیتے ہیں، تمہیں اولاد دیتے ہیں، تمہاری نظر پوری کرتے ہیں۔ آج اس قیامت کے میدان میں ان کو آواز دو، بلاؤ، دیکھو تمہیں اس پریشانی سے نکالتے ہیں کیا۔ روایت میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے تو وہ آواز لگائیں گے یا لات اغثنی، یا منات اغثنی، یا عزا اغثنی، اے لات میری مدد کرو، اے عزا میری مدد کرو، اے منات میری مدد کرو، لیکن اس کے جواب نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فدعوہم، وہ لوگ ان کو بلائیں گے، فلم یستجیبوا لہم وجعلنا بینہم موبقا، اور وہ اس کی پکار کو نہیں سنیں گے۔ یہ بلائیں گے لیکن ان کے معبود سنیں گے نہیں، اور ہم نے ان کے درمیان، ان کے معبودوں کے درمیان، ان کے درمیان ہلاکت کی جگہ تیار کر رکھی، یہ سب کے سب اس میں گر کر کے ہلاک ہو جائیں گے۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، اور جرم کرنے والے لوگ، مجرم، کافر اور مشرک لوگ آگ کو دیکھیں گے، جہنم کی آگ۔ کتنی دوری سے دیکھیں گے؟ روایت میں آتا ہے کہ 40 سال کی دوری سے یہ لوگ جہنم کی آگ کو دیکھیں گے، اتنی دور سے جہنم کی آگ ان کو نظر آ رہی ہوگی۔ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ وَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور ان کو اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ یہ اس میں گرنے والے ہیں۔ جب آگ کو دیکھیں گے تو ان کو اس بات کا اندازہ لگ جائے گا کہ اب ہمارا ٹھکانہ یہی آگ ہے، اس میں گرنے والے ہیں، اور یہ خوش دلی کے ساتھ آگ میں نہیں جائیں گے۔ سامنے آگ ہو، ہلاکت کی چیز ہو، کون آگے بڑھ کر کے اس میں گرنا چاہے گا؟ بلکہ فرشتے ان کے بالوں کو پکڑ کر کھینچ کر کے جہنم کے اندر پھینک دیں۔ جیسے قصائی ہوتا ہے نا، ذبح کرنے کے لیے جانور کے کان کو پکڑ کر کے لے کر کے آتا ہے، کون جانور ہے ذبح ہونے کے لیے اپنا سر جو ہے قصائی کے سامنے جھکاتا ہو؟ جیسے جانور قصائی کے سامنے خوش دلی کے ساتھ نہیں آتا، یہ لوگ بھی جہنم کے اندر خوش دلی کے ساتھ نہیں جائیں گے، فرشتے ذلت کے ساتھ ان کو گھسیٹ کر کے جہنم کے اندر پھینک دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور یہ لوگ اس سے پھرنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے۔ یہ چند گزارشات تھی جو آپ کے سامنے عرض کر دی گئیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔